آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، صدقہ دے دیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو روتے پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں۔ تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے، یہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے، وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں 1 دفعہ دینی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے، یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا۔ یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں۔ الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات۔ الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب۔ میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھیں۔ جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا، کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا، الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد۔ تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے، تو یہ صدقات ہیں واجبہ۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ۔ نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں۔ تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ، بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا یہ، جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں، مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے ہیں، تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ۔ مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوں، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا۔ تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ 2 مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں۔
باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود. نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز، یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کم ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا. کیونکہ حدیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا، اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھائی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی. دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے، اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کی کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے. تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے. خوب سمجھ لیں، سونا، چاندی یعنی گولڈ اور سلور، اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، ڈالر ہے، ریال ہے، کرنسی ہے پاکستانی، کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو، اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو، نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں. اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے تو بھی ہے. یہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں، یعنی جولائی 2022. تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو. تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی، جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا، جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب کیا ہوا، غریب آدمی،
اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے. تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر. یہ ایک ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور. وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں. تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے. تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا. کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے. جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے. ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا. تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا. کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے. اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں. لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے. اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، قیامت تک کے لیے. تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی. یہ ناممکن ہے. اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا. تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے. یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب. 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے. تو یہ
مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں. فی فک الرقاب، گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے. گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے ایک سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی. تو غلام بڑی محنت کرتا تھا. اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو. اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو. تو یہ والا عقد کر لو. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں. تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو. تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کرو. تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے. لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے. جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں. اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. یہ چوتھا مصرف ہو گیا. 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا. چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر. قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا. جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے. اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا. وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000 اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا. تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں، خام میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے. تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا. یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں ہے. ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں، تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین، مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے. تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو. وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے. تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے. اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے.
یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے، کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے، اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو وہ آیت پیش کرے، قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو میں تو مسافر ہوں، دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا، کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے۔ بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو، کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا۔ پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے، وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے، وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا، ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی، اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے، یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو، اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے، تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے، تو اس کی فضیلت زیادہ تھی، اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہے، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں، یہ بتانے کے لیے۔ باقی کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرض دار، مسافر اور مجاہد۔ یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ۔ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے ہیں یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں۔ تو
ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی, کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی, تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے. اور مسکین ایک کو نہیں, کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے, بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی, ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں, یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی, مسکینوں کو دے دی, ٹھیک ہے, غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے, بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں, لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے, مشہور اختلاف ہے. اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے, صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ, اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی, وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے, باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا, مسکین کو الگ تلاش کرنا, مسافر کو الگ تلاش کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب, جو ان کی رائے ہے, وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں, بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں, انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں, کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا, یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں, چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا, تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں, غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے, وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, مالک بنانا ضروری نہیں ہے. تو اباحت کہتے ہیں اس کو, کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا, ملکیت آپ کی ہے, لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں, پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. جیسے آپ کی بائک ہے, آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو, سفر کر لو. آپ کا کھانا ہے, آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں لیکن کھا تم لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضرور. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے, مالک بنانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ, اللہ کے لیے, یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید, المال لزید, مال زید کے لیے, تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے, ملکیت کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء, یعنی فقراء اس کے مالک ہیں, تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کھانے کا مالک بنایا آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں, بولے اب تم مالک ہو, تم کھاؤ, تم بیچو, تم پھینک دو, جو مرضی کرنا ہے کرو. تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے, لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے, اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے, کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا, کہ یعنی آپ جیسے, کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا,
تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے اور احتیاط بھی ہے. فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے کہ زکوٰۃ سے صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو، یوں سمجھ لیں ہم. لیکن احتمال تو ہے نا کہ لام مالک کے لیے ہو، تملیک کے لیے ہو. تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے اور عبادت بھی بہت اہم ترین عبادت ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے للفقراء میں لام کا وہ والا معنی کیا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہے اور یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس لیے فقہ حنفی میں یہ لازمی ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے. قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے. کوئی لازمی نہیں ہے. آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں بکرا لائے، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے. تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے. حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا. فائز صاحب جدہ سے. حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا. اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال. تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو. تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل. اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام. اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی. جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے. کپورے کھانے کا شرعی حکم. کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم. جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے. ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے. اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے. یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے. تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے. اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے عاقب شاہ دبئی سے؟ نہیں، جب تک چاہے کھائیں آپ، اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے. باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں. تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں. اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی. تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھائی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے. تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو. غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں.
قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے محمد حذیفہ گل کراچی سے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں، جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے۔ تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے، جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے، آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں۔ آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا کیا؟ قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے۔ احتشام الحق، امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے۔ یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں۔ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان، دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں۔ میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا۔ خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں، لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی۔ البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی،
اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں؟ تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی، تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی، باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے، بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے، کتے، چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی، منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو، تو آپ کچرے میں پھینک دیں پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے،
لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے. مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے. وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا, جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے, لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے, آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی, وہ خود کھا رہے ہیں, لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا, اس کے تعفن, بدبو, جراثیم پھیلیں گے, تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں. گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں. بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں حامد میر سکھر سے. جی, مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد, یہ جائز ہے. اگر آپ نے مردار جانور, گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی, دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت, نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے, کیمیکل وغیرہ کے ذریعے, تو اگر خشک کر لیا, اس کی اسمیل, بدبو بالکل ختم ہو گئی, تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا, کھانا تو جائز نہیں ہے, ظاہر ہے مردار ہے, لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم. حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے. نہیں جی, جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے, اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہیں, خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی. یاد رکھیں, اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی, جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا, اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے, پھر نماز معاف ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے, اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا, درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا, تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا, تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے. توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں, اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی, لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی. یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی, تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو. تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم. میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں, اب 3 ہفتے کا حمل ہے, تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے, کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے. دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو, واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو. ہاں, آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں, ماں کی جان کو خطرہ ہے, یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے, یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے, تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے, کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں. بہت سے کلینک ایسے ہیں, بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے, وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے. جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں, چائنا وغیرہ میں, وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو. یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں, وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں, نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو, اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی. تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو. لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں, بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے, تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے, لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے. ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا. جی بالکل, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے. تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں, تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے, اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے. جتنے چاہیں عمرے کریں. تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں, یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں. تو دونوں آ رہا ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. تو
عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں. لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں. تو دونوں جائز ہیں, دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے, جیسے چاہیں. ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں, تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں. طواف میں اچھا عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا؟ عبد الرحمن ریاض سے. حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں, حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا. عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم. عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی. بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئی. نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے. کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا. طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اختلافی مسئلہ ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے, یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے, وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے. لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے. صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے, تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. مفتی طارق مسعود اسپیشل. اچھا بھائی, قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے. قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے, یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے. بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک مستحقین کے لیے غریبوں کے لیے, اور ایک اپنے لیے. کوئی لازمی نہیں ہے. آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا, کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے, بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں بکرا لائے, اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم, تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا, تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے. تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا, تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے. حرام مغز کھانے کا حکم. کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے. حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا, وہ ہے حرام نہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف, تو یہ حرام نہیں ہوتا. اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال. تو اور حرام مغز کھانے والوں کو, جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں, جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں, یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو. تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے بالکل, اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں, کچھ اور رکھ دیں اس کا نام. اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی. جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے, اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے, اور بلکہ صحت کے لیے پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے. کپورے کھانے کا شرعی حکم. کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم. جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں, اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے. ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی, اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے. اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی, جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے. یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے, بنتی بھی یہیں سے نجاست, اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. باقی کسی کا اختلاف ہو, امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے
تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے. اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے عاقب شادو بھائی سے؟ نہیں، جب تک چاہے کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے. باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں. تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں. اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی. تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھائی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے. تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو. غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں. قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے محمد حذیفہ گل کراچی سے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے. اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں. یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا. تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے. دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا. بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے. اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے. لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے. تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے. تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں، یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا، کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں. ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان. دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں،
کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں. میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا. خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں. لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی. البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے. تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے. اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں. مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے. یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں. باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں تو 9 ذی الحجہ کی فجر یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن